بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کلاس ٹائم کی جانب سے ایک بار پھر جمشید آفاق آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج استعارہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تشبیہ کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک لیکچر دیا تھا۔ سب سے پہلے استعارہ کا مطلب جان لیتے ہیں کہ معنی استعارہ کے معنی ہے ادھار لینا یا قرض لینا۔ اس کی تعریف ہم ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ قواعد کی روح سے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ احمد شیر ہے۔ احمد کو ہم شیر کی طرح قرار دیتے تھے تشبیہ میں، لیکن یہاں پر ہم احمد کو شیر ہی قرار دیتے ہیں، یعنی دونوں میں کوئی صفت مشترک ہونے کی وجہ سے ایک کے لیے ہم نے دوسرے سے کوئی لفظ بطور قرض استعمال کیا۔ یہاں پر ہم نے احمد کے لیے شیر کا لفظ بطور قرض، ادھار یا بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس ہے کہ آج کا دن برف ہے۔ آج کے دن کے لیے ہم نے استعارہ لیا ہے برف سے، اور دونوں میں کوئی صفت مشترک ہے، وہ ہے ٹھنڈا ہونا، صحیح، جو کہ استعارہ دینے کی وجہ بن گئی۔ اس کے ارکان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے مستعار لہو، جس کے لیے استعارہ لیا جائے۔ یہاں پر ہم نے احمد کے لیے استعارہ لیا ہے تو احمد ہمارے پاس مستعار لہو آ گیا۔ دوسری مثال میں آج کے دن کے لیے ہم نے استعارہ لیا ہے تو آج کا دن ہمارے پاس بطور مستعار لہو استعمال ہوا ہے۔ دوسرا رکن ہے اس کا مستعار منہ، یعنی جس سے استعارہ لیا جائے۔ یہ اس مثال میں آپ دیکھیں شیر سے ہم نے استعارہ لیا ہے تو شیر کا لفظ ہمارے پاس بطور مستعار منہ موجود ہے۔ دوسری مثال میں برف سے ہم نے استعارہ لیا ہے تو برف کا لفظ ہمارے پاس مستعار منہ کی صورت میں موجود ہے۔ تیسرا رکن ہے اس کا وجہ جامع، یعنی جس مشترک خصوصیت کی بنا پر استعارہ لیا جائے، یعنی دونوں میں مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں میں کوئی صفت مشترک آ جائے اور جو استعارہ لینے کی وجہ بھی بن جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ احمد اور شیر دونوں میں بہادری کی صفت مشترک ہے، یہ ہمارے پاس وجہ جامع کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری مثال میں ہمارے پاس ہے کہ آج کا دن برف ہے، صحیح، تو آج کے دن اور برف دونوں میں ٹھنڈا ہونا یہ صفت مشترک ہے جو کہ اس کی وجہ جامع بن گئی۔ دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، استعارہ کے معنی ہے ادھار لینا یا قرض لینا۔ قواعد کی روح سے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ احمد شیر ہے۔ احمد کے لیے ہم نے استعارہ لیا ہے شیر سے، صحیح۔ دوسری مثال میں ہے کہ آج کا دن برف ہے۔ آج کے دن کے لیے ہم نے استعارہ لیا ہے برف سے۔ پھر ہمارے پاس استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلے رکن کو کہا جاتا ہے مستعار لہو، جس کے لیے استعارہ لیا جائے۔ پہلی مثال میں ہم نے احمد کے لیے استعارہ لیا ہے، یہ ہمارے پاس مستعار لہو کی صورت میں موجود ہے۔ دوسرا رکن ہے اس کا مستعار منہ، یعنی جس چیز سے استعارہ لیا جائے۔ پہلی مثال میں آپ دیکھ لیں کہ شیر سے ہم نے استعارہ لیا ہے احمد کے لیے تو شیر ہمارے پاس مستعار منہ کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری مثال میں ہے آج کا دن برف ہے۔ برف سے ہم نے استعارہ لیا ہے آج کے دن کے لیے، اور جس چیز سے استعارہ لیا جائے اس کو مستعار منہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مثال میں ہمارے پاس برف کا لفظ بطور مستعار منہ موجود ہے۔ پہلی مثال میں جو وجہ جامع ہے، وجہ جامع کیا ہوتا ہے کہ جس مشترک خصوصیت کی بنا پر استعارہ لیا جائے، یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں کے درمیان جو خصوصیت ہوتی ہے، جو خوبی یا خامی ہوتی ہے، اس کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ پہلی مثال میں احمد اور شیر کے درمیان بہادری کی خصوصیت مشترک تھی، یہ ہمارے پاس وجہ جامع کی صورت میں آ گیا۔ دوسرے مثال میں آج کا دن برف ہے، یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں میں آج کے دن اور برف دونوں میں ٹھنڈا ہونے کی خصوصیت مشترک ہے جو وجہ جامع کی صورت بن گئی، یعنی یہ استعارہ دینے کی وجہ بن گئی۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔